زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، زندہ قوت تھی. ایک فقط عقیدہ اقبال فرماندے نے، یہ تو زندہ ایک طاقت ہے. توحید حقیقت ایک طاقت ہے، اور طاقت بھی ایسی ہے جڑی ہر وقت زندہ ہے. زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام. تو صاحب توحید بندہ اس موضوع نو چھیڑ سکتا ہے. اور پھر جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی توحید، شجر انبیاء. تمہیں پتہ ہے کہ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تو بعد جتنے بھی انبیاء پیغمبر رسول اولو العزم تشریف لے آئے نے، سارے دے سارے ابراہیم علیہ السلام دی اولاد چوں نے. اور اللہ تعالی دی معرفت والا بندہ توحید تو بیگانہ ہوئے یہ ناممکن ہے. توحید دے ہی سارے مراتب نے، توحید دے اندر سارے مراحل نے. توحید دا لفظی معنی ہوندا ہے واحد گفتن و واحد دانستن، ایک کہنا اور ایک مننا. ایک کہنا ایک مننا. عام مسلمانوں دی توحید تہاڈی اور ساڈی وہی ایک کہنا اور ایک مننا ہے کہ ایسا ایک معبود کہنے ہیں اور اکو نو معبود مننے ہیں. لا الہ الا اللہ، اس دا ابتدائی معنی یہ ہوئی ہے کہ لا معبود الا اللہ، اللہ تعالی تو سوا کوئی معبود نہیں. یہ ابتدائی معنی ہے. توحید ترقی ہوئے تو لا مقصود الا اللہ، پھر مقصود اللہ تعالی تو سوا دوسرا نہیں رہندا. پھر مقصود اکو ذات رہ جاندی، مطلوب اکو رہ جاندا ہے، طلب اکو دی رہندی، ارادے اور توجہ ایک ول وابستہ ہو جاندے نے. پھر اگے آندا ہے اس تو بعد ایک مرتبہ لا موجود الا اللہ، اللہ تعالی تو سوا کوئی موجود نہیں. جو نظر آ رہا ہے نہ ہون برابر ہے. جو تسی بھی ہے اسی بھی ہیں، سارا کچھ ہے. سورج جدو چڑھتا ہے اس لیے چند ستارے موجود ہوتے ہیں مگر نظر نہیں آتے، نظر نہیں آتے. فقیر جدو اس منزل تے پہنچتا ہے جنہوں مرتبہ جمع کہندے نے فقراء صوفیاء، اس مقام تے پہنچ کے تے پھر کائنات پاویں وسدی ہوندی ہے مگر انہوں نہیں دسدی، انہوں ایکو ذات ہی دسدی. ذرا توجہ کریا جے، یہ توحید سنیاں دی توحید ہے. یہ ایسی توحید ہے جس توحید دے اندر نبیاں ولیاں تو مدد منگنا، انہاں نو پکارنا، یا رسول اللہ کہنا ذرا برابر بھی خلل پیدا نہیں کرتا. یعنی یہ توحید ایسی عظیم توحید ہے کہ اس توحید دے اندر نبیاں رسولاں نو اپنے مقام اور مرتبے دے مطابق مننا، ولیاں دی تعظیم کرنا، انہاں نو پکارنا، دوروں بلانا، مدد انہاں دا کرنا، سمجھنا، یہ ساریاں چیزاں اس توحید دے اندر خلل انداز نہیں ہوندیاں. کیونکہ سنی دی توحید ہے، مسلمان دی توحید ہے، وہابی دی توحید دے اندر یہ سارے خلل پیدا ہو جاندے. وہ بڑی یعنی اونتری جی توحید ہے، وہ کچی ڈوری دی توحید ہے، بڑا پکا رسا اللہ دی مہربانی نال.
اس دعوے دی دلیل، دعوے دا شاہد، دعوے دا گواہ مجدد الفسانی شیخ المشائخ رئیس خواجگان نقشبند سید احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ، سید بمنا سردار بطور سردار سید یعنی سادات حسنی حسینی کو نہیں سن، لیکن سردار دے معنی سے ہے نا جی۔ آپ دے مکتوبات شریف مکتوب نمبر 111 صفحہ نمبر 220 تو عبارت پیش کرن لگا، اپنے توحید دا معنی بیان کیتا ہے۔ آپ فرماندے نے توحید عبارت از تخلیص سے قلبست، از توجہ ما دون او سبحانہ۔ پھر سمجھو، توحید عبارت از تخلیص سے قلبست، از توجہ ما دون او سبحانہ، تا زمانے کے دل را گرفتاری بما سوا متحقق است، اگرچہ اقل قلیل باشد از ارباب توحید نیست، بے تحصیل ای دولت واحد گفتن و واحد دانستن، نزد ارباب حصول از فضول است۔ آرے از واحد گفتن و دانستن کہ در ایمان معتبر است لا بدست۔ اس نورانی تے مقدس عبارت دا ٹھیٹھ پنجابی دے اندر ترجمہ بنے گا کہ توحید اللہ دے ولیاں دے نزدیک، رب دے فقیراں دے نزدیک، صحیح ایک نمبر صوفیاں دے نزدیک کیا ہے؟ تخلیص سے قلبست، دل نو خالی کر لینا ہے ہر اس شے تو جڑی اللہ تو سوائے۔ تخلیص سے قلبست، دل نو خالی کر لینا ہر اس چیز تو جڑی اللہ دی ذات تو ما سوائے۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ اولاد دی توجہ اور دھیان دل دے اندر نہ رہے، عورت دی توجہ اور دھیان دل دے اندر نہ رہے، دنیا دی کسے شے دی توجہ دل دے اندر نہ رہے، کیونکہ دل جو لطیفہ ربانیہ ہے، جس نو حقیقت قلب کہندے نے، وہ حقیقت قلب صرف اور صرف اس ذات وحدہ لا شریک دا مقام ہے۔ اے جسم مٹی دا تمام رشتے اسے جسم دے نے، دل نال کسے دا رشتہ نہیں۔ جڑا دل مومن دا ہے، جڑا دل مومن مسلمان دا ہے، اس دل نال کسے غیر دا تعلق نہیں۔ اولاد اس تن دیے، تن نال تعلق رہندا ہے، مال جائیداد تن نال تعلق رکھ دیے۔ تن اور چیز ہے، من اور چیز۔ تن تے من دا فرق سمجھنا ہی اصل کمال ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام یہ ہوئی تن تے من دا فرق آن کے دستے نے۔ تن نو ہر سمجھ سکتا ہے، مگر من نو وہی سمجھتا ہے جنہ دا من مریا ہوتا ہے۔ یعنی من بمانا میں، کیونکہ من دا مانا دل بھی ہے تے من دا مانا جی بھی ہے۔ یعنی من میں دے معنی چ استعمال ہوتا ہے فارسی دے اندر،
من مریا ہوئے تا من دا پتہ لگتا ہے. ذرا غور کرنا وہ گل بڑی عجیب جی ہے، اور پھر اس دور کے اندر من کی گل کرنا بڑی عجیب گل ہے. سنے گا اقبال کون ان کو یہ انجمن ہی بدل گئی ہے. نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانی باتیں سنا رہے ہیں، مگر میں تینوں اج من دی دنیا دی کہانی دساگا تو پھر ویکھی بھئی یہ من دی دنیا وسیع کنی ہے. اور جناب ابراہیم علیہ السلام دی توحید دی تینوں خبر ہوے گی. الحمدللہ ہر سنی مسلمان خالق نو واحد کہندا ہے، واحد مندا ہے، اس شرک تو بری ہے ہر سنی مسلمان. مگر اس تو اتلا درجہ کہ مطلوب ایک رہ جائے، اس تو اتلا موجود ایک نظر آئے. یہ توحید اعلی درجے دیے فقیراں دیے صوفیاء دیے. اسی ہی توحید دے اوپر اج گفتگو کرنی اور توحید ابراہیم علیہ السلام نو پھر بیان کرنا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ تو اولو العزم پیغمبراں وچوں نے. اس خالق نو واحد مننا، ہر جمن والا بچہ جدو کسے تھان تے دھرتی تے قدم رکھ دے، حدیث مقدس کی گواہی ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہون والا بچہ فطرت اسلام تے پیدا ہوتا ہے. وہ فطرت اللہ دی توحید ہے. کیا مطلب فطرت دا؟ اگر خارجی ہوا، بھیڑی فضا، گندیاں صحبتاں، شرک پرورش نہ پاوے، ایسا بچہ اگر انہوں چھڈ دیو تنہائی دے اندر جوان ہوئے، یقیناً خدا نو ایک منے گا. صحبتاں، والدین، فضاواں، بھڑے ماحول یہ ہوئی نے جڑے انسان نو اس توحید تو ہٹاندے نے، ورنہ ہر بچہ اسے توحید تے پیدا ہوتا ہے. تو تسی سمجھدار ہو جدو ہر پیدا ہون والا بچہ اس توحید تے جمدا ہے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو جمے ہون گے وہ بھی تے اس توحید دے اوتے ہون گے کہ نہیں؟ میں ذرا یہ گل بھی کسی مسئلے دی تمہید بنا رہا. میرے کول کتاب موجود ہے، تمہیں پتہ چشتی اللہ دی مہربانی نال ہر گل با حوالہ کرتا ہے. رضوی صاحب کہتے ہیں تھوک دا دکان ہے، 519 صفحہ. کنا 519 صفحہ کتاب ہے حیات جاوید. اس کتاب دا لکھن والا وہابی مذہب دا تے سکولی مذہب دا، یہ بھی ایک نواں مذہب ہے. سکولی مذہب تے وہابی مذہب انہاں دونوں دا رلواں ہے. یہ رلوی جنس رلوی. یہ نام ہے الطاف حسین حالی. ذرا غور کرنا ہے، بڑا مشہور ہے. الطاف مولانا کہندے نے، میں مولانا نہیں کہندا، اس واسطے کہ حضور فرماندے نے کسے منافق نو مولا نہ آکھو. لا تقولوا للمنافق یا مولانا فإن یکن مولاکم فقد اسخطتم ربکم. فرمایا کسے منافق نو مولانا نہ آکھو، اگر وہ تہاڈا مولا بن گیا تو تساں اپنے رب نو ناراض کر چھڈیا. کیونکہ سنی دی زبان سے مولا مشکل کشاں علی سجدہ ہے.
واسطے کیتی ہے، سمجھو میں اس واسطے گل کیتی ہے کیونکہ کئی 2 نمبر بندے منافقاں نو مولانا صاحب کہندے نے، کوئی مولانا اشرف علی تھانوی، کوئی مولانا رشید احمد گنگوئی، وہ بیڑا گرک تینوں یہو جہاں مولانا آخنا پیا ہے، یہ آنا ساڈا آقا، پھر اگے انہیں خلاف لکھنا، آقا کہہ کے خلاف لکھن کا کی مقصد ہے؟ پھر مخالفت بولنے کا کی مان ہے؟ جب مولانا کہہ دیتا پھر تو گل ختم ہو گئی۔ مولانا دا مان ہے ساڈا آقا، ساڈا سر دا تاج، تو ساڈا سر دا تاج تو میاں شیر ربانی جیسے ہو سکتے ہیں، اسی یہو جہ 2 نمبر نو کتنے مولانا آنے ہاں؟ یہ الطاف حالی، یہ گندی نالی، صفحہ نمبر 519 حضرت صاحب لکھ دے، اعتراض ہویا ہے بھائی احمد خان علی گڑی جنہوں سر سید کہندے نے، وہ سر سید دے اوتے اعتراض ہویا ہے کہ پہلا وہ مذہب سنیاں والے، پھر سنیاں تو بدلیا، تو پھر جی وہ گرگٹ نہیں رنگ بدلتا، پھر دوجا رنگ انہیں تبدیل کیتا وہابیت دا، پھر تیجا رنگ بدلیا تے آیا نیچری فرقے تے۔ کیڑا فرقہ؟ نیچری فرقہ، جنہوں طبی فرقہ آندے نے، طبیعیات دے منن والا۔ نیچری فرقے چ آیا، آخری اتنے ہی موت آئی سو نیچری فرقے دے اوتے۔ اور تہاڈی اطلاع واسطے وہابی مولوی نواب وحید الزمان نے نوزل الابرار من فقہ النبی المختار کتاب دے اندر نیچری فرقے نو متفق علیہ کافر قرار دیتا ہے۔ وہابی مولوی وحید الزمان نے نیچری فرقے نو کی قرار دیتا ہے؟ کافر قرار دیتا ہے، کتاب نوزل الابرار۔ اور یہ الطاف علی دا جدو یہ اعتراض ہویا ہے بھی احمد خان علی گڑھی نے انہیں مذہب کیوں بدلے نے، نعوذ باللہ من ذالک دا جواب دینا پیا۔ آندہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سر سید کے مذہبی خیالات میں اس قدر تبدیلیوں کا ہونا ان کے متلون مزاج ہونے کی دلیل ہے، مگر یہ ان کی نادانی ہے۔ حق بات تک ہمیشہ اسی طرح بتدریج رسائی ہوتی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے پہلے ستارے کو، پھر چاند کو اور پھر سورج کو اپنا رب سمجھا، تب اس نتیجہ تک پہنچے۔ یہ تہاڈیاں سکول دیاں کتاباں بڑے موٹے نام انہاں دے آوندے نے، مگر انہاں دی ذرا شرح جڑی ہے نا، وہ فقیر تینوں سنان لگا تے انہاں دا ذرا پوسٹ مارٹم اج کرنا ہے۔ من انداز قدترا میں شناسم، تو جس ناز و ادا آویں اسی تیرے کپڑیاں دی توڑ تو، تیرے کپڑیاں تو، تیرے لباس تو، تیرے چال چلن تو پچھان لینے کہ تو اوہی ہے۔ کنا چیر بندہ چھپ سکتا ہے بھائی؟ تاڑنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔ جی میں قیامت تو بندہ لکے گا نہیں نا، تاڑن والے ہون تو انہاں تو بندہ لک نہیں سکتا۔ اس منحوس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کچھ مدت تک ستاریاں نو خدا سمجھیا، کچھ مدت تک چند نو خدا سمجھیا، کچھ مدت تک سورج نو خدا سمجھیا، پھر جا کے او اسلام دے اتے آئے، توحید دے باب تے پہنچے، درجہ بدرجہ۔ اسی طرح وہ آندا ہے احمد خان علی گڑھی پہلو سنی سی تاوی گمراہ سی، جو وہابی سی تاوی گمراہ سی، جو نیچری بنیا تو تا ہدایت تے پہنچیا ہے۔ میں اس لانتی مولوی دی گل اس واسطے تواڈے سامنے کیتی ہے، ایمان نال دسو کوئی نبی رسول چاٹ ایک پل واسطے شرک کر سکتا؟ ایک پل واسطے
میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی توحید دے قرآن دی آیت پیش کرنا، غور فرماؤ۔ ارشاد ربانی نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ فرمایا اساں اپنے ابراہیم نو وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، فرمایا اساں ابراہیم نو پہلو ہی ہدایت دے دتی سی، پہلو ہی ہدایت دے دتی سی، تے جمدے ہی ہدایت دے ہی پیدا ہوئے نے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ رب فرماندا تے سانو پتا سی ساڈا ابراہیم ایدا اہل ہے، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اہل ہومن دی جڑی میں تفسیر بیان کیتی ہے کہ رب پیا فرماندا ہے سانو پتا سی ابراہیم اس چیز دا اہل سی۔ ہاں جی، رشد اللہ تعالی نے انہاں نو شروع دے اندر فرما دتا سی۔ ذرا غور فرما، اللہ دے پیارے نبی پیغمبر تے عالم ارواح دے اندر بھی توحید دے اوتے ہوندے نے، اور جناب والا جدوں ماں دے پیٹ دے اندر ہون اودوں بھی توحید دے اوتے ہی ہوندے نے، جدوں اس دنیا دے اندر آ جان پھر بھی توحید دے اوتے ہوندے نے۔ نبیاں تو ایک پل بھی کدی کفر تے شرک ہو سکدا، بلکہ آ جناب وحید مولوی وحید الزمان وہابی نے نزول الابرار دے اندر لکھیا ہے، اور ساڈے اہل سنت دا تے ہر کتاباں دے اندر لکھیا ہے کہ کوئی نبی رسول ایک پل واسطے بھی نہ کدی جناب نبوت تو پہلو نہ نبوت تو بعد نہ جناب کبیرہ گناہ کر سکتے نے نہ صغیرہ گناہ کر سکتے نے۔ وہابی مولوی نے لکھیا ہے کہ کبیرہ گناہ نبیاں تو نہیں ہو سکدا، نبوت تو پہلو بھی نہیں ہو سکدا تے نبوت تو بعد بھی نہیں ہو سکتا۔ جناب والا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ رب العالمین نے انہاں دی توحید دی گواہی دتی، فرمایا سا جان دے سا ساڈا ابراہیم توحید تے ہی پیدا ہویا ہے۔ او اہل سے گل دا اگلی آیت سن، قرآن نے فرمایا ان ابراہیم کان امتن قانتا، فرمایا بے شک ابراہیم شک والی گل نہیں، رب فرماندا شک والی گل نہیں، ساڈا ابراہیم کان پہلوں بھی کانا ماضی ہے جناب والا پیا دسدا زمانہ ماضی دے اندر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام امتن قانتا اللہ بندہ سی۔ قربان جاواں تے رب دے اگے جھکن والا سی، ایتھے رب نے لفظ بولے فرمایا امت، کلا ابراہیم نو رب نے امت فرمایا، ابراہیم کلے نے رب نے امت فرمایا ہے، کلیاں نو امت فرمایا، کی مطلب کیوں امت فرمایا ہے؟ کلا ابراہیم پوری امت والا کام کرن والا سی۔ لوکی دے کہندے نے ایک ایک تے دو 11 ہوندے نے، پر صدقے جاواں حضرت ابراہیم کلے 11 کروڑاں ورگے سن۔ ایکو کلے نو رب نے فرمایا کان امتن قانتن حنیفا،
وہ سارے باطل تے سارے جھوٹیاں تو منہ پھیرن والا سی، انہیں کسے وال دھیان نہیں کیتا۔ فرمایا وا کنا بھئی اگے فرمایا ولم یک من المشرکین، ساڈا ابراہیم مشرکاں وچوں نہیں سی، مشرکاں وچوں سو تے نہیں گیا، رب فرماندا ہے وہ مشرکاں وچوں نہیں سی۔ ذرا غور فرما، رب فرماندا ہے وہ مشرکاں وچوں نہیں سی، تے اے بدحالی دا پتر فرماندا ہے مولوی الطاف حالی سر سید احمد دا رشتے دار تے او دی نجائز اولاد، اے کہندا ہے او تے جناب مشرک سن، انہاں پہلو سورج نو خدا منیا ہے، جناب ستاریاں نو منیا، چن نو منیا، اور جناب والا کنو انہیں نام انہاں نعوذ باللہ سورج نو خدا منیا۔ اہم امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سرکار دی جناب بصیرت تو قربان جاواں، آپ نے جڑا ترجمہ فرمایا ہے، آپ فرماندے نے ھذا ربی، آپ نے ترجمہ کیتا ہے حضرت ابراہیم جدو چند سورج نو ستاریاں نو ویکھیا تے فرمایا کی گل ہے اینو ہی میرا رب آکھ دیو۔ دھیان نہیں کیتا ذرا، اتوں اعلی حضرت دے ترجمے دی اہمیت ذرا سمجھ لے۔ اللہ دیا بندے ہزاروں چور دہشت گرد لباس یار میں پھرتے ہیں، ہمیشہ کئی بار بندے ایک دوسرے نال ہم کلام ہوندے ہاں محاورے دے اندر کہہ جاندے نے او میں کیتا، یہ کی مطلب سمجھو گے بھائی؟ جدو میں آکھاں تسی مینوں آندے کم تو کیتا ہی تے میں اگوں کہنا او میں کیتا، یہ کی مطلب سمجھو گے؟ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اس لہجے سے گل فرمائیے، آپ نے فرمایا ھذا ربی، وہ میرا رب ہے، گل نہیں سمجھے لے۔ بن جاؤ ھذا ربی دا لہجہ بعض اوقات استفہام لہجے کے اندر آ جاندے، اتنے اگر سے ھذا ربی حمزہ نہیں لیا جڑا استفہام نو ثابت کرتا، مگر آپ نے قربان جاؤ اس لہجے کے اندر گل کی ھذا ربی، وہ تھی مینو ایڈا رب آخ مینو میرا رب آخ دو، تھی آدھے ستارے میرے خدا نے، میرے ستارہ خدا نہیں، مطلب یہ نکلیا میرا ستارہ خدا میرا ھذا ربی، ھذا ربی کیا کہندے ہو اے میرا رب ہے۔ اعلی حضرت نے یہ ترجمہ فرمایا ہے، قربان جاواں اعلی حضرت کا ترجمہ پڑھنے والا مسلمان گمراہ نہیں ہوئے گا، یہ دوسرے دا پڑھے گا تو اتنے لکھیا ہوئے گا یہ میرا رب ہے، تے حضرت اعلی حضرت کا ترجمہ لکھیا ہوئے گا کیا یہ میرا رب ہے۔ وہ جی اردو خان ہوئے گا تو وہ بھی اس ترجمے نال حضرت ابراہیم علیہ السلام دے متعلق غلط نہیں سوچن لگا، آپ دے متعلق کوئی غلط گمان نہیں کرن لگا، اور دوجیاں دا ترجمہ پڑے گا تو لکھیا ہوئے گا یہ میرا رب ہے۔ نعوذ باللہ دے دل وچ خیال اٹھن گے، وہم اٹھن گے کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام تے جناب والا کبھی ستاریاں نو رب بنی کھلے سن، نعوذ باللہ کبھی جناب چن نو رب بنی کھلے سن، کبھی جناب سورج نو خدا پہ مندے سن۔ ایمان دا بیڑا غرق ہو جاوے گا کیونکہ نبی رسول دے متعلق کفر دا وہم و گمان آوے، ہاں جی بندہ خود اپنے ایمان دا بیڑا غرق کردا ہے، کیونکہ کوئی نبی رسول ایسا نہیں ہو سکتا جس نبی رسول نے چٹ واسطے ہی جناب کسی نو غیر نو خدا منیا ہوئے۔ قربان جاواں ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت توجہ فرما، نبی پاک جدوں پیدا ہوئے نے آپ نے پیدا ہوندیاں ہی سر سجدے دے اندر رکھیا ہے، اور خدا دے واحد ہون دی جناب گواہی دتی ہے۔ نور الابصار دے اندر لکھیا ہے، غور فرما، شیخ شبلنجی رحمت اللہ علیہ نور الابصار دے اندر لکھیا ہے، حضرت سیدنا مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے جناب والا انہاں دے بارے اس کتاب دے اندر لکھیا ہے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار دے بارے جناب والا ایک مالکی مذہب دے بہت بڑے امام دی کتاب ہے، فقیر دے کول موجود ہے، روض الریاحین دے حاشیے دے اوتے دتی گئی ہے، انہاں پہ لکھ دے نے انہاں دوواں جدوں ماں دے پیٹ دے اندر سن، حضرت صدیق جدوں اپنی والدہ محترمہ دے پیٹ دے اندر سن، حضرت مولا مشکل کشا جدوں اپنی ماں دے پیٹ دے اندر سن، ماواں جاندیاں سن بتاں نوں سجدے کرن واسطے، دوویں صاحب اپنے ماں دے پیٹ دے اندر آکڑ جاندے سن، ماں دے پیٹ دے اندر آکڑ جاندے سن،
انہاں نوں اندروں پتہ چل جاندا سی ساڈی ماں بت دے اگے آ گئی ہے، بت نو سجدے کرنا گئی ہے۔ اس واسطے وہ دونوں صاحب چڑھ جاندے سن۔ قربان جاواں حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سرکار اپنی والدہ مکرمہ دے پیٹ مبارک دے اندر نے جدو پیدائش ہوئی، سال گزر گیا، جناب کا جا کے استاد دے کول سبق شروع کیتا ہے۔ استاد نے آخیا پتر پڑھ الف، آپ نے الف تو شروع کیتا تے 15 سپارے ہی مکا دیتے۔ سپارے مکا دیتے۔ استاد نے سوال کیتا اے بیٹا جی اج کیویں جناب تانوں 15 سپارے آ گئے نے؟ اج الف تے میرے کول ہی پڑھیا ہے۔ آپ نے فرمایا استاد جی میں اپنی اما جان دے پیٹ دے اندر ہوندا سا، میری اما 15 سپارے قرآن دی حافظ سی، او رات نو تلاوت کردی سی، مینوں ماں دے پیٹ دے اندر ہی یاد ہو گئے نے۔ غلاموں نقش بندیوں غور فرماؤ، جامع کرامات الاولیاء عرب دا امام محمد امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ علیہ جامع کرامات الاولیاء دے اندر فرماندے نے حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار دے بڑے صاحبزادے خواجہ محمد معصوم رحمت اللہ علیہ آپ رمضان دے مہینے دے اندر پیدا ہوئے نے، مگر ماں دا دودھ نہیں پیتا۔ اللہ دیا بندیا تے ولیاں دے باہر آ، تے حضور غوث پاک سرکار دی کرامت تو علماء دے منہوں سندا رہنا ہے۔ حضور غوث پاک بھی رمضان دے مہینے وچ پیدا ہوئے، مگر انہاں دودھ نہیں پیتا، اپنی ماں دا دودھ نہیں پیتا، وہ جمدیاں ہی اللہ دے احکام دے عمل کردے آئے نے۔ اللہ اکبر، جمدیاں روزے دار سنی، جڑا جمدیاں روزے دار ہوے انہوں رب دے ایک ہون دا پتہ کیویں نہ ہوے؟ رب دے ایک ہون نو کیویں نہیں جاندا جڑا روزے پہ رکھدا ہے؟ کیونکہ روزہ ایمان نہیں، روزہ تے عمل دی گل ہے۔ ایمان ایک مننا ایمان ہے، ایمان پہلو ایمان ہے، ایمان پہلو ہوے گا، روزہ بعد ہوے گا۔ تینوں ولیاں دی میں گل سنا دیتی، وہ جڑے ولیاں قربان جاواں ساری زمانے دے کتب تے غوث مل جان، جی ایک صحابی دے گھوڑے دی پیراں دی دھول ورگے نہیں ہو سکتے، اور سارے صحابہ رل جان اور نبی دے گھوڑے دی دھول برابر نہیں ہو سکتے۔ جی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آ جناب میں تینوں ذرا انہاں دی توحید تے دساں، جی حالے تمہید پئی بندی ہوں، حالے میدان جڑ رہا تقریر تینوں اگے جا کے سنانی ہے۔ جڑے تھک گئے ہو مہربانی کر کے ہاتھ کھڑے کر دو۔ ماشاء اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبحان ترجمہ اللہ درجہ پیش کیتا ہے۔ دوجا جناب والا محدث ابن کثیر نے آپ نے فرمایا ہے کہ آپ نے مناظرانہ رنگ دے اندر گل کی، حضرت ابراہیم نے مناظرانہ انداز دے اندر گل کی ہے، جی میں مناظرہ کر دیا اگلے نو کہہ دیا چلو بیلیا فرض کیتا من لئی تیری گل۔ مثلا نور بشر پہ مناظرہ ہو رہا ہے، مناظر انہوں کہتا یار مان لیا چلو بشر سن، مان لیا چلو نور نہیں سن، یہ دس بھی سایہ ہے سی؟ انہیں آخر نہیں جی سایہ تو نہیں سی، تو پھر اتوں ہوں سٹ ایسا مارنی گل وہ سٹ پہ رکھی سی نا، وہ اگلا سمجھ گیا جی میرے پاسے آ گیا ہے، حالانکہ اندر پاسے نہیں گئے، چاٹوں کی گل یہ منی ہے میں اتوں پھر سٹ مارنی والے حضرت ابراہیم سٹ مارا اس کو فرمایا پیش کیتا ہے۔ دوجا جناب والا محدث ابن کثیر نے آپ نے فرمایا ہے کہ آپ نے مناظرانہ رنگ دے اندر گل کی، حضرت ابراہیم نے مناظرانہ انداز دے اندر گل کی ہے، جی میں مناظرہ کر دیا اگلے نو کہہ دیا چلو بیلیا فرض کیتا من لئی تیری گل۔ مثلا نور بشر پہ مناظرہ ہو رہا ہے، مناظر انہوں کہتا یار مان لیا چلو بشر سن، مان لیا چلو نور نہیں سن، یہ دس بھی سایہ ہے سی؟ انہیں آخر نہیں جی سایہ تو نہیں سی، تو پھر اتوں ہوں سٹ ایسا مارنی گل وہ سٹ پہ رکھی سی نا، وہ اگلا سمجھ گیا جی میرے پاسے آ گیا ہے،
حالانکہ اندر پاسے نہیں گئے. چاٹوں کی گل یہ منی ہے بھی اتوں پھر سٹ مارنی والے حضرت ابراہیم سٹ مارا فرمایا سی بھائی قوم نال مناظرہ جو ہوتا ہے کون ہوتی ہے سارے رب نے. آپ نے فرمایا چلو دیکھ لیں چلو جی وہی رب انتظار کیا ڈبنے والا تو ہے نا ڈبنے والا تو ہے. جب سورج ستارہ ڈب گیا ہو فلما افلو جدو ستارہ ڈب گیا ہو آپ نے فرمایا فلما افلا قال لا احب الآفلین. آپ نے یہ تو سچ ماری فرمایا جدو ستارہ ڈبیا فرمایا میں تے ڈبن والوں پیار نہیں کردا لا احب الآفلین. اچھا اتنے ایک نقطہ بیان کرنا توحید ابراہیمی دا پھر مزہ ہونا سن دے وہ کی بھائی علم کی گل ہے ذرا سمجھا جی جہے ہون عقل والے بندے عقل والے جہے ہون انہاں دے واسطے انج دی جمع لا انج دا لفظ بولیا جاتا ہے جی آفلین آپ نے فرمایا آفلین. حالانکہ ستارے عقل والے نہیں چند عقل والا نہیں سورج عقل والا نہیں. مناظرہ ہو رہا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام دا چند ستارے تے سورج کے اتنے اتنے آفلین نہیں سی کہنا چاہیے کیونکہ آفلین بولیا جاتا ہے جتنے انسان ہون عقل والے ہون. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک لطیف جا اشارہ وچ فرمایا ہے کہ چند ستارے سورج وہ بے عقل نے مگر ڈب جان والے نے تے انسان جنات فرشتے یہ سارے دے سارے عقل والے نے مگر انہاں بھی ڈب جانا ہے. کہ مطلب انہاں بھی مک جانا ہے انہاں بھی بدل جانا ہے انہاں بھی تھاواں چھڈ دینیاں نے انہاں بھی ظاہر ہو جانا ہے انہاں بھی ہٹ جانا ہے انہاں بھی ختم ہو جانا ہے. جناب ابراہیم نے اشارہ لایا فرمایا میری قوم میں تے عقل والے جڑے ہون انہاں نوں ڈبدا ہون تے میں انہاں نوں نہیں مندا محبت نہیں کردا. تسی بے عقلاں دے پیار دا مینوں کہندے ہو. وہ میں تے جڑے عقل والے اولاد باپ ہے دادا ہے پردادا ہے وہ پوری قوم ہے میں تے انہاں وچوں کسے نال پیار نہیں کردا بے عقلاں نال کتھوں کراں گا. اچھا مناظرہ ہو رہا عبادت دو ابراہیم علیہ السلام فرماندے نہیں جواب دیندے نے لا احب الآفلین میں ڈبدیاں نال پیار نہیں کرتا. کہنا تے چاہیے سی میں ڈبدیاں دی عبادت نہیں کرتا. جواب عبادت کا دینا چاہیے سی. آپ نے احب فرمایا میں محبت نہیں کرتا. جناب ابراہیم نے دس دیتا ہے میری قوم میں تے انہاں نال محبت نہیں کرتا عبادت کا تو اتلا درجہ ہے جہد محبت نہیں کرتا ان کی عبادت کیویں کراں گا. میں تے عبادت محبت بھی اسے نال کرنا وا جنوں اپنا معبود سمجھنا وا. یہ آپ نے اتنے توحید دا اتلا درجہ لا مقصود الا اللہ کہ میرا مقصود میرا مطلوب میرا مقصود میرا مطلوب اللہ تو سوا کوئی نہیں میری طلب رب تو سوا کوئی نہیں میرے ارادے وہ نے میرے تعلق وہ نے میرا پیار وہ ہے میں کسی ہوری نال پیار نہیں کرتا. یہ توحید دا دوجا درجہ میرے سامنے مجدد صاحب کا حوالہ پیش کیتا ہے. مجدد صاحب فرماندے نے فرمایا توحید دل نو خالی کر دینا ہے دل نو خالی کر دینا ہے کہ تو ہر غیر تو معدون تو ما سوا تو رب تو علاوہ تو ہر شے غیر جنوں غیر آکھیا جاوے اونوں دل دے وچوں کڈ دینا ہے توحید دا. فرمایا اے توحید اچھی ہے اے ہوئی فقیراں دے نزدیک توحید ہے. دل نو خالی کر لینا غیراں تو توحید ذات توحید صفات توحید افعال
یہ تین قسم توحید دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معبود نہ ہونا، کسی غیر دا رب تو علاوہ معبود نہ ہونا، یہ توحید دے مناظرے کر کے حضرت ابراہیم نے توحید اپنی ثابت کی تھی. قوم تو جناب والا اپنی اس توحید دے اندر عہدہ بڑا ہو گئے. ہاں جناب والا قوم نو جھوٹا ثابت کر دیتا. ہن اگے مقصود مطلوب اور کسے نو نہیں بنایا. اس واسطے اللہ تعالی نے توحید فعلی انہاں دی ثابت کرنے واسطے حکم فرمایا میرے ابراہیم اپنا وطن بھی چھڈ جاؤ. کیوں؟ اس واسطے ذرا غور کر. توحید دعوے، توحید عمل دلیل ہے. عمل کی خیال ہے بھائی جب ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں سائیکل جوڑ سکنا، گھڑی جوڑ سکنا، اس دعوے دے اندر سچا اس لیے منیا جائے گا جس لیے انہوں سائیکل دیتی جائے انہوں آہی پڑھا لے بھائی جی جوڑ لیا تو پنجا کے ہوئے، جی نہ جوڑیا تو سر کنالی، سر کنالی. حضرت تھوڑی ہار گئے، گل کے اندر جھوٹے ثابت ہو گئے. بھائی اللہ دیا بندے ہو جدو کہنا لا الہ الا جدو کیا یہ دعوی کر بیٹھے اس دعوے تے دلیل چاہیے ہو. حضرت توحید کیونکہ دل دا فعل ہے، دل اندر ہے، وہ لکیا ہے. ہوں اتنے گواہی دینی، گواہی باہروں چاہیے، گواہی علانیہ ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اس توحید قلبی، توحید نو افعال دے اندر توحید فعلی ثابت کرنے واسطے تاکہ جناب گواہ اتنے ثابت ہو جاؤ، دنیا نو پتہ لگ جاوے میرا ابراہیم خلیل اللہ آپ نو نہ دل دے اندر کسے نال مقصد سی، نہ دل دے اندر کسا کوئی ہور مطلوب سی. انہاں دا مطلوب صرف میں ہی سا، انہاں دا مقصود صرف میں سا. اللہ رب العالمین نے فرمایا ابراہیم اپنا وطن چھڈ دو. آپ نے وطن چھڈیا، پتہ لگا وطن بھی مطلوب نہیں، دل دے اندر وطن دی تھان ہوئی نہیں. وطن کیونکہ ظاہر ہے جتنے بندہ جمدا ہے فطرتی طور پہ اس تھان دے نال پیار سے بندے دا ہوتا ہے نا. لیکن کیونکہ تین پتہ ہے اسلام آیا، اسلام اے ظاہری بناوٹی رشتے انہاں سارے رشتیاں نو توڑ کے تین اتنے لے جاتا ہے جنہوں عالم ارواح کہتے ہیں. کیونکہ روحاں دا وطن کوئی نہیں. روح جڑی ہے وہ نہ لاہوری ہے، نہ ملتانی ہے، نہ پشوری ہے، نہ افغانی، نہ عراقی ہے، نہ حجازی. روح عالم بالا دی، اوتھے کوئی برادری نہیں، اوتھے کوئی رشتہ نہیں، اوتھے کوئی وطن نہیں. وطن اتنے ہی نہیں ساری. حضرت ہوں اتنے جدو آئی روح تن دے اندر، تن نے اتنے کیتا غلبہ، نفس دا غلبہ ہوا. روح اتنے آن کے اس وطن نال پیار شروع کر دیتا. ہوں اسلام آیا، اسلام نے اس روح نو کھچیا، کھچ کے انہیں محبت، مقصد، ارادے، توجہ اور تمام دھیان نو اس خالق نال لا کے دس دیتا کہ میں جی لا مکانی سا تے مکان نال تعلق نہیں سی، تن دے اندر رہ کے بھی میں لا مکانی رہ دوں. غور فرما جدو توحید دل دے اندر ٹکانا کر جاندی، جنہوں اقبال پہ کہتے ہیں زندہ قوت تھی زمانے میں یہی توحید کبھی، زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ ہے علم کلام. باہر جاوا ذرا غور فرما، جب توحید دل اندر آ جاتی ہے، جب بندہ ایک نال دل لا بیٹھ جائے، اس لیے جناب والا اپنے مالک دی خاطر، اپنے مالک دی خاطر نہ جناب انہوں دنیا دی کوئی شے رکاوٹ پا سکتی ہے، نہ وطن انہوں روک سکتا ہے، نہ وطن دی جگہ اس کے دل اندر ہوندی ہے، نہ اولاد دی تھان ہوندی ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو حکم ہو گیا ہے میرے ابراہیم اپنا وطن چھڈ دو. آپ نے وطن بھی چھڈ دیتا. ہوں وطن تو بعد تن نال بھی بندے نو پیار ہوندا ہے.
ابراہیم علیہ السلام نو حکم ہویا اے ابراہیم اساں تہاڈے تن دا بھی امتحان لینا ہے. تن دا امتحان کیویں لیا؟ قوم مشرک دے کے پاس آپ پیش فرمایا رب نے. مشرک قوم دے اگے ایک قوم نمرود دی سی، بتاں دی پوجا کرنے والے. اگ دے اندر آپ پایا گیا. جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام وچ جا رہے ہیں، کیونکہ جب توحید آ جائے تو مقصود مطلوب نہیں کوئی رہندا. اتے دسیا جا رہا ہے میرے ابراہیم دا مطلوب اپنا جسم بھی نہیں رہا. جسم بھی آپ دا مطلوب نہیں، وطن بھی آپ دا مطلوب نہیں، اولاد بھی آپ دا مطلوب نہیں. تن نو پیش کیتا ہو یہ اور بات آپ اگ نہ جلا سکی. جڑیاں رسیاں آپ بنیا گیا سی ان رسیاں اگ نے ساڑ دیتا. وہ اگ کڈی سیانی سی جڑی رسیاں پچھان گئی ہے. حضرت ابراہیم دے کپڑیاں پچھان گئی ہے. رسیاں نہیں ساڑیا، رسیاں ساڑیا ہے، کپڑیاں نہیں ساڑیا، کپڑیاں نہیں ساڑیا. اپنی اما جی قبلہ ویکھن رہے سن. دل اداس ہویا. فرمایا پترا میں بھی تیرے کول آنا چاہنی ہوں. اندر ماں نے ویکھیا میرا پتر کلا بیٹھا ہے. عرض کیتی پتر جی میں بھی تیرے والا آنا چاہنی ہوں. میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اندروں آواز دیتی اما جی لگی ہوئے سگنے تین جی میں بھی تیرے والا آنا چاہنی ہوں. میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اندروں آواز دیتی اما جی لگی ہوئے سگنے تینوں بھی کچھ نہیں آخر. وہ جانتا میں ولی ہوں، میں پہنچیا وا مینو معرفت میں بڑے وڈے رتبے پا گیا. وہ ایتھے ہی پتا لگتا ہے جدو امتحان سارا پتا لگ جاتا ہے. جی رب ایک نو منن والا ایک دا ہی ڈر رکھتا ہے مڑ کسے دا ڈر انہوں آنا. جی پترا سمجھو جی پترا رب دے راہ تے قربان کردیا ڈردا ہے پھر سمجھ لا ولی وڈا رے ولی نہیں. توحید جتھے آئے گی معرفت جتھے آئے گی لازمن بات ہے. توحید طاقت جدو آ جائے گی ڈر غیروں کے مک جان گے. نہ کلاشن کوف کی لوڑ پینی سمجھ نہیں لگی. کلاشن کی لوڑ آلہ حضرت شیر ربانی رحمت اللہ علیہ تینوں سچیاں کی گل سنا مولانا محمد عمر شروی رحمت اللہ علیہ. ہاں جی جناب والا کتنا بڑا مناظر سی. آپ گئے ہاں جی کئی حضرات کہتے ہیں سید اسماعیل بخاری کو گئے، کئی کہتے ہیں میاں شیر ربانی کو گئے. ہر دونوں ایک ہی گھرانا ہی. جب ایک دے کو گئے فرمایا آپ نے پستول پھڑیا سی. فرمایا مولی جی یہ کی پڑیا حضور میں بڑا خلاف بولنا ڈرنا میں اپنی حفاظت واسطے نال رکھا ہے. مولی جی آپ بیری دا ڈنڈا لے لو. بیری دا ڈنڈا لے لو جتے رکھ چھڈو گے دشمن ٹپ نہیں سکے گا. اکھل نہیں فقیری او جلیاں مارنی نہیں فقیری او جلیاں مارنی اتے ستے لوگی جگاوڑی نہیں فقیری ویندی ندی
تے سکیاں پاری لنگاونی نہیں فقیری وہ بچی ہوا دے سجادہ پا ٹھہراونی نام فقیری وہ تنا دا بہو جڑے دل وچ یاری ٹکاونی حضرت جناب میرے سامنے امام بخاری دے استاد امام احمد بن حنبل دی کتاب الزہد موجود ہے گل پیا کرنا جدو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تینوں پتا تے لگے جتھے رب دی معرفت دے توحید ڈیرا لا لیندی یا کسے دا ڈر نہیں رہ جاندو کسی کا ڈر نہیں رہتا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام منجنی کت رکھا اس توپ کے اندر رکھا گیا بچ سٹن کی خاطر جڑے بندے نے وہ تیار کیتی سی جس بندے نے وہ تیار کیتی سی رب نے فرمایا زمین نو اس بےمان نو پھڑ لے انہیں میرے نبی نو اگ میں سٹن واسطے توپ تیار کیتی ہے زمین نے پھڑ لیا حالے تک دھرتی دے وچ وڑیا جاندا ہے پیا جنہاں دیاں رب انج حمایت کردا ہے وہ کادے تو ڈرن کیندے تو ڈرن انہوں پتا ہے ایک تے وہ سڈے نال ہی ہے جنہوں پتا ہے وہ ایک ہی ہے وہ سڈے نال ہے جن بھی پے نے سارے اٹا روڑے نے حضرت ابراہیم نو پتا سی اٹا ہی روڑے نے یاد رکھ قربان جاوا جدو آپ رکھا گیا ہوں توحید دا اتلا درجہ پیا بیان کرنا ہی ہے جی جناب اسی حالے تھلے لگے پھرنے ساڈا ڈاواں ڈول ہویا پھردا ہی لیکن آ تینوں دسا حضرت ابراہیم دی توحید جدو آپ رکھا گیا اس لیے جناب مخلوق آئی رب دی کتاب الزہد اندر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں فرمایا اس لیے مخلوق آئی ہاں جی جناب فرشتے آئے جڑے بارش برساندے نے بارش برساون والے فرشتے آئے آن کے عرض کیتی رب العالمین تیرے ابراہیم نو اگ وچ سٹیا جا رہا ہے سانو حکم فرمایا اسی ان دی امداد کریے یا مولا اسی بارش انہیں برساواں گے ساری اگ بھی بجھ جاوے گی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے فرشتیاں نے آ کے رب اگے سوال کیتا رب نے جواب دیتا میرے فرشتے ہو تے میرا یار فرمایا میرا یار انہوں جا کے پوچھو جے وہ آکھے میری مدد کر دو تے کر لینا نہیں تے میرے یار نو میرے حوالے ہی رہن دے اے کتاب الزہد میرے سامنے پئی حوالے نال گل پیا کرنا فرشتیاں نو رب نے فرمایا اے فرشتے جاؤ تسی میرے ابراہیم نو پوچھ لو وہ میرا خلیل اصل خلیل او رب دا خلیل رب اوندا خلیل توجہ کر خلیل بنیا خلت تو خلت دا مطلب ہوندا ہے تھاں ساری مل لینا ابراہیم خلیل اللہ رب نے انہوں نے اپنا خلیل فرمایا ہے تے حضرت ابراہیم اللہ دے خلیل آکھے جاندے نے کی متا ابراہیم دے دل دے اندر کسے ہوری دی تھان نہیں سی کسے ہوری دی تھان تو میرے ابراہیم دا دل دا ویڑا صرف میرے واسطے ہی سی جناب والا جدو دیکھ ذرا غور فرما اتنے جناب کسی وہابی دی رگ اٹھے گی حرکت کرے گی وہ نبض بولے گی انہیں آخنا دیکھو جی توحید تے ابراہیم والی میں کیا ویخ لا تون ذرا اسے پاسے ہی آ جا ادھر ہی آ جا اسی بھی ابراہیم نو منن والے ہاں اسی بھی اتوں سٹ ماراں گے جی انہاں فرمایا سی ہاذا ربی مناظرے دے رنگ فرمایا چلو من لینے ہاں مگر اتوں پھر سٹ ماری فلما افل قال لا احب الحافلین جب ڈبیا تے فرمایا میں تے ڈبن والوں پیار نہیں کرتا محبت
محبت نہیں کرتا. ذرا غور فرماسی بھی آنے آئے دریا جاؤ ویکو ذرا ہوں غور کر جڑے توحید ابراہیمی دا دعویٰ پہ رکھ دے جدوں باری آدھی ہاں جی ڈنڈا پھرن دی اس لیے عالم مدد امریکہ کہندے نے. جدوں ڈنڈا تے متحر پھردا ہے ساڈے صدام دا اس لیے پھر مدد امریکہ دے بتی اڈے نو بتی اڈے انہوں بنا دیتے تے پھر توحید ابراہیمی دیا ایکاں لاندے ہاں میں کہ ابراہیم والے پاسے انہاں تے فرشتیاں تو بھی مدد نہیں منگی. وہ تو فرشتیاں نو بھی چھڈ گیا ہے رب نو بھی چھڈ گیا ہے. بلکہ میں اتلے درجے کی گل کرنا آج تمام تفسیراں والے نے لکھا ہے حضرت ابراہیم نے تے رب تو بھی مدد نہیں منگی. تمام تفسیراں والے لکھا جب فرشتے حضرت جبریل امین آئے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو فرمایا اے خلیل اللہ سانو حکم فرماو اسی جناب نہ اگ نو ہنے بجھا دینے. فرمایا میں نہیں کہن لگا تانوں. اچھا پھر ابراہیم سانو اجازت دیو اسی تواڈے رب نو دسیے تیرا یار اگ وچ پیا جاندا ہے. فرمایا حسبی من سوالی علمہ بحالی. فرمایا میرے حال نو جاندا ہے مینوں منگن دی لوڑ کیڑی ہے. قربان جاواں ذرا غور فرما اس نو اگ کی ساڑے انہوں اگ کی ساڑے جن دل وچ رب وسدا ہوے. قربان جاواں حسبی من سوالی علمہ بحالی. فرمایا مینوں جاندا ہے پیا میرا یار کدھر پیا جاندا ہے مینوں انہوں پوچھن دی لوڑ نہیں سوال کرن دی لوڑ نہیں مینوں دسن دی لوڑ نہیں. اے فرشتے تسی ہٹ جاؤ ساڈی توحید وچ خلل نہ پاؤ. مگر یاد رکھ لے او توحید وڈیاں دی آ اتے اسی نہیں پہنچ سکتے. اصل حال لا معبود الا اللہ اصل صرف معبود دے کھلوتے ہیں. وہ جڑا کے نبیاں تو مدد منگنا چھڑ گئے دروباراں تے جانا چھڑ گئے فلانا کام چھڑ گئے انہاں دی توحید دی تمبی چھتی کھل جاندی ہے. انہاں دی تمبی توحید دی جدوں کھلدی ہے تے انج کھلدی ہے پھر امریکہ نوں بلاندے نے پھر بادشاہ تو مدد منگنے یاد رکھ لے توحید والوں کی گل سن. میرے نبی جنگ لڑن واسطے جا رہے ہیں یہودی آیا انہیں آخیا میں تے جنگ لڑن واسطے شریک ہونا. میرے پاک نبی نے فرمایا اسی کسی مشرک تو مدد نہیں منگتے اصا کسی کافر تو مدد نہیں منگتے. نبی پاک سرکار قربان جاوا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ سرکار جناب والا آپ نے مدد جناب فرشتیاں تو بھی نہیں منگی. جڑیاں لین داریاں نال بازا جڑیاں لین اڈاریاں او نال بازا او بلبلا تھک مریندیاں ہانیاں دی عمر پگی پانی شیر دی جور جو پی دیالی تیرے ورگا ممولا کتنے انہاں بازاں نال اڈ سکتا ہے. وہ توحید حضرت ابراہیم علیہ السلام دی جتھے عشق الہی دی اگ لگی سی. ایک گل حضرت آئی ہے تفسیر روح البیان پڑھیے
ایمان دیا کلیاں کھل جان. صاحب تفسیر روح البیان فرماندے نے فرمایا جدو اگ نو دوزخ نو رب نے پیدا فرمایا دوزخ نے عرض کی یا مولا مینوں کادے لئی بنایا فرمایا دوزخ جڑا بندہ سرکش ہو جاوے گا میں تیرے وچ سٹ کے سزا دیاں گا. دوزخ عرض کر دیے یا مولا جے میں سرکش ہو جاواں ہن مینوں کیندے نال سزا دے گا. جواب ملتا ہے نہیں اگے تیرے تو ود میں اگ بنائی ہے جی ترکش ہو گئی تو سٹ دیا گا. عرض کر دی حیران ہو گئی یا مولا میرے تو ود اگ کہڑی ہے فرمایا اے اگے میرے عشق والی اگے جس اگ دے اندر میں اپنے پیاریاں پاواں گا جڑا اس اگ چ سڑیا ہوئے گا تو اوندا وال بھی گنگا نہیں کر سکیں گی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ دی توحید مبارک قربان جاوا اولاد بھی پیش فرمائی. پتر آخری عمر چ بیٹے ملے نے حضرت اسماعیل علیہ السلام بیٹا دتا گیا آخری عمر شریف سی. ذرا ہوں اپنے کلیجے نو پوچھ کے ویکھ آخری عمر چ پتر ملیا ہوگا تو کنا پیارا ہوں ہے. لیکن ویخ توحید کڈی غیرت مند ہے توحید کڈی غیرت مند ہے کہ یہ بھی اندر نہ آنے پاوے. حکم ہو گیا ستیاں اے ابراہیم سورا پھیر دو سورا معلوم ہوا جتھے سائیں وس پہ اتے غیران دی تھان توحید دے معرفت دے آسان دعوے دی لوڑ نہیں دلیل دی ضرورت ہے کہ کہن دی لوڑ نہیں کہ میں ایڈا بڑا عارف ہوں. آش گھوڑا آ گھوڑے دا میدان جے کسے نال امید کسے دوسرے دا ڈر کسے دوسرے دی محبت اگر دل دے اندر ہے اور امتحان دے وقت وہ بندہ غیر نال امیداں لائیاں سن ہوں ڈردا ہے کدھر ٹوٹ نہ جائے اس دے اگے چکتا ہے منتا ترلا کرتا ہے سمجھ لے جھوٹا غیر نال دیا امیداں نے جے رب دے حکم دے مطابق قربانی پیش کرن تو نہیں ڈردا قربان جاوا اوے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی توحید ایک پاسے وہ تے وڈیا دی توحید ہے ہاں حسین دی توحید ویکھ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان نہجا غریب و سادہ و رنگی ہے داستان نہجا نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل توحید والا نہ اولاد نو دیندیا نہیں ڈرے گا وطن چھڈدیا نہیں ڈرے گا جان دیندیا بھی لالچ بھی کسے تو یہ توحید والے دی نشانی آؤ. حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار داتا گنج بخشی آپ سرکار پہ لکھ دے لے فرمایا مرید دا دنیا دی طلب رکھنا تے پیر دا مریداں دی طلب رکھنا دونوں برابر دے گناہ نے. مرید چاہے دنیا آوے کی آوے کھابے آن چلڑ آن پیر چاہے مرید آن کون آن
وہ بھی مردار دا طلبگار ہے، وہ بھی مردار دا طلبگار ہے۔ فقیر کسے غیر دا طلبگار نہیں، وہ دی طلب دیکھ رب العالمین بھی ہوندی ہے۔ کہا طلبگار ہوتا ہے؟ بولو تے صحیح، تو مرید رب تے نہیں، کوئی رب نہیں، یہاں کی طلب بھی توحید حضرت فرق پا چڑ گئی۔ قربان جاواں حضور بابا فرید گنج شکر بابا گنج شکر کر کرم دی نظر میں دیوانہ، ذرا دوک نال کہہ دو بابا گنج کر کرم دی نظر میں دیوانہ، تیرا قائم رہے آستانہ بابا، تیرا قائم رہے آستانہ۔ حضور بابا فرید سرکار بیٹھے سن، قربان جاواں ایک شخص نے آن کے خبر دیتی، حضور تہاڈا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ فرمایا انہوں دفنا دو، فرید دے دل وچ بیٹے دی تھان نہیں۔ میاں رحمت علی سرکار رحمت اللہ علیہ دی منگنی ہون لگی، اٹھ کے بھج گئے شیر ربانی سرکار والے، عرض کرتے ہیں حضور میرا تے ویاہ تواڈے نال ہو گیا ہے، ایک آدھی منگنی کر دی پھر دے لے۔ ہائے ہائے ہائے، قربان جاواں حضرت سلمان فارسی تو کسے پوچھا، سلمان فارسی حضرت نبی پاک دا صحابی بھی ہے، صدیق اکبر دا خلیفہ بھی ہے، نقش بندیاں دا سلسلہ صحیح، ایک نمبر نقش بندی، ایک نمبر نقش بندیاں دا سلسلہ اتوں کیا چلتا ہے۔ اگر سلمان فارسی تو کسے پوچھا تے ابا جی دا نام کی ہے، تے چاچے دا نام کی ہے، فرمایا میرے ابے دا نام بھی اسلام ہے، میرے چاچے دا نام بھی اسلام ہے۔ واہ جی واہ، یہ توحید دا تینوں پتا پیا دسنا، ابراہیم علیہ السلام دی توحید، اس توحید اگر اس توحید دے اندر آنا ہے، اس توحید نبیاں دا کمال منیے، ابراہیم دی توحید دے اندر فرق نہیں آتا، نبیاں دا غیب منیے توحید فرق نہیں آتا، نبیاں تو مدد منگیے توحید فرق نہیں آتا، فرشتیاں تو مدد منگیے توحید فرق نہیں آتا۔ کیڑی توحید؟ جڑی شریعت والی توحید، کیونکہ شریعت دا مطلب ہے ظاہر اسباب دے ایمان رکھنا، ظاہری اسباب نو مننا، اے شریعت مصطفیٰ ہے، اے شریعت ہے جی جناب والا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی جنگ بدر دے اندر فرشتیاں نال مدد کیتی گئی ہے۔ ایتھے کیڑا بے ایمان آکھے گا نبی پاک دی توحید تے ابراہیم دی توحید نالوں گھٹ سی؟ نا نا، او تے امتحان حضرت ابراہیم دا لینا سی، محبوبہ دے امتحان کی لوڑ؟ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ٹھیک ہے، اتنے بھی کوئی شک نہیں، کوئی شک شبہ کی گل نہیں، ذرا غور فرماؤ۔ ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے اگر جناب غیب منیا جاوے، غیب انہوں دا منیا جاوے تے توحید وچ فرق نہیں آوندا۔ اس ابراہیم دی توحید دی گل پہ کرنے ذرا غور فرما، قرآن مجید سورہ انعام 7ویں پارے دے وچوں آیا پڑھن لگا، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ